صاحب ہیں جن کا نام ہے جان میکسویل. ان کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے, آپ بھی خرید لیجئے گا. پائریٹڈ کاپیز تو نہیں لینی چاہیے لیکن سافٹ کاپیز وغیرہ مل جاتی ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے لیولز آف لیڈرشپ. یہ ذرا غور سے سنیے گا. جن لوگوں کے اوپر آپ نے اپنی لیڈرشپ کرنی ہے, یعنی جن کو چینج کرنا ہے, جن کے انفلوئنس کو چینج کرنا ہے, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا, اس کے لیڈرشپ کے 5 لیول ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے لیول بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے زون آف انفلوئنس کے اندر چینج کا پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے. پہلا لیول انہوں نے یہ بتایا, جان میکسویل صاحب نے, پہلا لیول ہے اتھارٹی. شروع میں آپ کسی جگہ پہ بنے تو پہلے لیول پہ آپ کہتے ہیں میں پروفیسر ہوں, میں نے کہہ دیا یہ کرو. آپ نے نہیں آنا. آپ ہوتا ہے نا کبھی نئے پروفیسر صاحب آئے ہیں, پوری ترتیب ہی, انہوں نے کہا لسٹ کوئی نہیں مارک کرے گا, میں مارک کروں گا. ہوتا ہے نا ایسے نیا پروفیسر آتا ہے ایک دم تھرتھلی مچا دیتا ہے. یہ پہلا لیول ہے. پہلا لیول آف لیڈرشپ بڑا افیکٹو ہوتا ہے ان ایمرجنسی سچویشن. جیسے آئل ٹینکر کا واقعہ ہوا تھا نا, تو آئی واز ان چارج آف دیٹ. اب اس وقت آگے سے کسی نے سوال نہیں کرنا, آپ کی مارننگ ڈیوٹی, آپ کی ایوننگ ڈیوٹی, آپ 4 بندے برینلا لگائیں, آپ 6 بندے یہ کریں. ہم نے ایک ٹیم بنا دی کہ اس نے صرف سی وی پی لائن ڈالنی ہے. اس نے صرف جا کے وہ اس نے کہا میں سر میں نہیں, تو اس کا نہیں, کوئی میں نہیں, شے نہیں. ایمرجنسی سچویشن کے اندر یہ پہلا لیول بڑا ضروری ہوتا ہے اور افیکٹو ہوتا ہے, اس میں یہ آرگومنٹ نہیں ہوتی کوئی. دوسرا لیول جو ہے لیڈرشپ کا یہ ہے کہ لوگ, یعنی اس سے لوگ چینج ہو گئے نا, آپ نے کہا ایک چینج ہو گئے, مگر یہ میں نے کہا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے, یہ صرف ایمرجنسی سچویشن کے لیے. آپ اس کو لانگ ٹرم لے کے جائیں گے لوگ نہیں چینج ہوں گے, ہٹ جائیں گے, واپس آ جائیں گے. دوسرا لیول جو لیڈرشپ کا ہے وہ ہے کہ جس کے اندر آپ خود رول ماڈل ہو. آپ کسی کو یار 8 بجے آنا, وہ کہے گا یار میں کیسے نہ 8 بجے آؤں, سر خود تو 7:45 بجے آ جاتے ہیں. دس از اے سیکنڈ لیول. وین وٹ ایور چینج یو وانٹ ٹو کریٹ, یو ایکچولی لیو دیٹ چینج. بہت زیادہ نہ موو کریں, بس تھوڑا, وہ پھر کیمرہ وہ ہلتا رہتا ہے نا دیکھنے والوں, بہت نہ کریں, بس تھوڑا. وہ سیکنڈ از دیٹ یو بیکم اے رول ماڈل. یہ سیکنڈ لیول ہے جس میں لوگ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار مصیبت تو ہے, گھر میں کام بھی تھا, مگر کیا کریں, سر تو اس سے زیادہ کام کرتے ہیں. میں تو ایمرجنسی کے اندر 2 آپریشن کیے, سر نے آ کے اس دن سائدہ 4 آپریشن کیے. یہ سیکنڈ لیول ہے. تھرڈ لیول یہ ہے کہ وہ جو آپ کے زون آف انفلوئنس کے اندر ہیں ان کے اندر گروتھ ہوئی آپ کی وجہ سے. وہ کہ یار سر کا میں کہنا نہ مانوں, انہوں نے تو مجھے گیسٹروسکوپی سکھائی ہے, مجھے تو 15 سال کے اندر آتی نہیں تھی گیسٹروسکوپی, انہوں نے سکھائی ہے مجھے. یعنی ان کے اندر ایک پرسن, اگر آپ مجھے نا ایک تھوڑے سے ایسے ایک انورٹڈ کاماز کہوں, سب کے اوپر آپ کا کوئی پرسنل احسان ہو, کچھ بھی کیا, ڈیپینڈ کرتا نا کسی کی گریڈ کیسی, میں نے کل آپ کو بتایا تھا, کسی کو اپریشیٹ. اور میرے خیال کے اندر تھرڈ لیول کے لیے جو سب سے پاورفل ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر معاف کرنے کی ابیلٹی ہو. جب آپ کے سبارڈینیٹ نے آپ کی غلطی کی, آپ اس وقت سزا یہ بنتی تھی کہ اس کو وارڈ سے نکال دینا تھا, آپ نے کہا یار آ ادھر, کھوتے غلطی کی ہے تو نے, یار عجیب آدمی ہے, بیٹھ, مجھے کیوں کی ہے, آئندہ نہ کرنا, ادھر آ, یو آر ویری ڈیئر ٹو می. اگر آپ نے غلطی کی, آپ نے بڑا زبردست ڈسپلنری ایکشن کیا, بڑے اچھے مینیجر ہیں, لیکن بشرطے کہ وہ فیٹل غلطی نہ ہو. دیکھیں نا, کچھ ہر جگہ پر ایک لیول ہوگا کہ وہ کراس کرے گا تو اس کی سزا یہ بنتی ہے, یا سزا نہیں کہتا, میں کانسیکوینسز کہتا ہوں, وہ بنتے ہیں. لیکن اگر وہ نان فیٹل تھی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا, اس سے زیادہ بہتر طریقہ لیول 3 میں آنے کا کوئی بھی نہیں ہے. یعنی بندے کو پتا تھا اب میں گیا, تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں یار, جب میں تیری عمر کا تھا نا میں بھی اس طرح کی غلطیاں کرتا تھا, تو اللہ کرے تجھے احساس ہو جائے, آئندہ نہ کری میرا بیٹا, ادھر جفی ڈال, آئندہ نہ کری. لیکن دیکھ اس کے یہ نقصان ہوئے, یہ نقصان ہوئے. یہ سب سے زبردست ٹول ہے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے اپنی طرف کرنے کا. معاف کرنے سے بڑی پاور کوئی نہیں ہے. کسی نے کوئی غلطی کی, آپ حق پر تھے, آپ نے اس کو معاف نہیں کیا, ساری زندگی برڈن اپنے سر کے اوپر لے کے پھریں گے. اسپرچول گروتھ کا پہلا قدم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دیں. کیونکہ آپ روز مصلے پہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے معاف کر دے, خود نہیں معاف کیا کسی کو, خود کسی کو نہیں معاف کیا, اللہ میں یا اللہ میں نے معاف کر دے. کیوں بھائی معاف کر دے؟
کیوں معاف کر دیں؟ آپ سے میں کہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں، آپ کے بیٹے کو میں نے نا اپنی وارڈ سے نکال دیا تھا، تو آپ کے خیال میں اللہ پاک اپنی مخلوق سے اتنا بھی نہیں پیار کرتا جتنا آپ اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں؟ مخلوق اخلاق کے لیے آپ عذاب بنے ہوئے ہیں، سب کے لیے سزائیں بنے ہوئے ہیں، ان کو معاف نہیں کر رہے، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ عجیب مذہق خیز بات ہے۔ تو آپ نے ان کے اوپر کچھ یعنی پروفیشنلی اس کی گروتھ ہوئی ہو، اس کے اوپر کوئی پرسنل احسان کیا ہو، اس کو لک آفٹر کیا ہو، ناجائز نہیں، یہ لیول 3 ہے لیڈرشپ کا۔ اور چوتھا لیول یہ ہے کہ آپ نے ان کو اٹانومی دی ہو، ان کو ورک اٹانومی دی ہو۔ یہ آؤٹ ڈور کا سیشن آپ کا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا جونیئر اپنے نام کی پھٹی لگا دے، نام دی پھٹی لاتی ہو نا، دیکھ نا پیڈ کے اوپر اس نے اتنا بڑا پروفیسر لکھ کے چھوٹا سا اسسٹنٹ لکھا ہوا، اینڈ سینئر از اوفینڈنگ آن جونیئرز تھنگ۔ بات سمجھیں؟ آپ اس کو اٹانومی دیں۔ جب آپ اس کو اٹانومی دے دیں گے، آپ کے زون آف انفلوئنس میں ہو کر وہ بہت زبردست آپ کا وہ بن جائے گا۔ اور پانچواں لیول یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لیڈر بن جائے۔ اب آپ اس کو اڑنا سکھا کے کہیں اڑ جا، رائٹ؟ وہ ایک فلم تھی پی کے، اس کا آخری ایک ڈائلاگ ہے، پتہ میں سنتا ہوں بڑا میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، بڑا زبردست فکر تھا۔ اس میں وہ لڑکی کہتی ہے ہی لوڈ می سو مچ دیٹ ہی لیٹ می گو۔ سنا فکر آپ نے؟ ہی لوڈ می سو مچ دیٹ ہی لیٹ می گو۔ ناؤ یو لو دیم سو مچ، آپ اپنے کے پنجروں سے ان کو آزاد کر دیں۔ یہ پانچواں لیول۔ اب وہ اٹانومس آپ کے برابر کا ساتھ کھولو، اسے کہا یار تو فرض کرے اپنے کانٹیکس کے اندر بھائی جانا مجھے اسسٹ نہ کراؤ، اب مہربانی کر کے اپنا کھولو، انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرو۔ لو میرے سامنے دکان کھول لے گا، یہ صوفی کباب ہاؤس تھی، شاگرد نے اب نیو صوفی کباب ہاؤس کھول لیا۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے افتتاح کر کے آئے نیو صوفی کباب ہاؤس کا۔ آپ انہیں کہا میرا یہ بچہ جو ہے نا یہ تھائرائڈ کا مجھ سے بہتر کرتا ہے، میرے پاس کوئی پیشنٹ آئے تو اس کے پاس اب جانا آپریشن کرنے کے لیے۔ یہ 5th لیول ہے۔ تو پھر سر اسی لیے تو پھر رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا۔ جنت میں جانا سوکھا کام تو نہیں ہے نا سر، تو جنت تو پھر آپ پھر جو اگر جنت میں جانا ہے تو اوکھا کام تو کرنا پڑے گا نا سر۔ اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں K2 پہ کھڑا ہو کے یوں سیلنگ آف دی ارتھ کے اوپر کھڑا ہو کے کروں ایسے کر کے، پھر کہیں یار اوکھا بڑا کام ہے۔ تو سر جی اگر K2 میں کھڑے ہو کے یوں فوٹو کھنچوانی ہے تو اوکھا کام تو کرنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ 2 قدم کا کام ہے، 2 قدم کا کام ہے۔ پہلا قدم اپنی ایگو پر، دوسرا جنت میں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوکھا کام ہے کہ ہم سے ہمارا پیر نہیں اٹھتا، یہ پیر اٹھ نہیں رہا مجھ سے، ورنہ یہ ہے 1 قدم کا فاصلہ۔ اور دوسرا ہمارے پروفیشن میں خاص طور پر لوگوں کو فائنینشلی اٹانومس کرنے کے سلسلے میں میں یہ سمجھا ہوں، ہم سارے بڑے پکے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی 98 صفات پر ہمیں پورا یقین ہے، لیکن 99 صفت کے بارے میں ہمیں بڑا ڈاؤٹ ہے۔ وہ ہے اللہ کے رازق ہونے پر ڈاؤٹ ہے، رازق ہونے پر، کہ جو رازق ہے نا وہ البتہ میری سکل ہے، رازق میری سکل ہے۔ اگر یہی والا کام اس نے سیکھ لیا تو میں تو مر گیا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ کیونکہ اللہ میاں پاکستان کے اس کانٹیکسٹ کے اندر ذرا اس معاملے میں معاذ اللہ ایکسرسائز نہیں کی انہوں نے اپنے رازق ہونے کی سکل۔ تو اس لیے سر یہ جو 5واں لیول ہے یہ بہت آسان، آپ کر کے تو دیکھیں، اب بسم اللہ کر کے کریں تو صحیح۔ آپ نے وہ کہانی پڑھی ہے ہز فرسٹ فلائٹ، پیٹر فنک کی کہانی ہے۔ سر ہم نے کیا نہیں نا کبھی، وہ ٹھنڈ بڑی سوری ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ بڑی، آپ نلکے کے نیچے تو آئیں، باہر کھڑے کہیں جا رہے ہیں ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ بڑی، نلکے کے نیچے آئیں گے، یو ول اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ شاور۔ ہم نے ڈبکی نہیں لگائی، اس کو ایسے لگ رہا ہے۔ یہ 5th لیول ہے۔ اس لیول پر آپ ایک دم، یہ سنیے گا میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ آخری پریزنٹیشن ہے، ایک دم آپ ٹیچر سے ماسٹر کے لیول پر شفٹ ہو جاتے ہیں جب 5ویں لیول پر آتے ہیں۔ اور جب آپ ماسٹر لیول پر شفٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ نیچے نہیں آ سکتے، پھر آپ کے گرد ایک اورا کریٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، مثال میں عجیب سی دے رہا ہوں، بھائی نے بتا دیا،
ہماری ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر یہ آیا ہے, بھائی نے کہہ دیا, جو بھائی نے کہہ دیا وہ ہو گیا. حضرت عمر کے زمانے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا حضرت عمر سے, حضرت عمر نے کہا کہ فلاں ایک مارکا ہے, تم جاؤ گے؟ وہ ایک دم ناراض ہو گیا, کہتا عمر یہ سوال ہم سے مت پوچھا کرو, ہم تمہارے تیروں میں سے تیر ہیں, جدھر تمہارا دل چاہے ہمیں چلا دیا کرو, پوچھا نہ کرو کہ جانا ہے کہ نہیں جانا. پھر یہ لیول کریٹ ہو جاتا ہے. یہ تب لیول کریٹ ہوتا ہے جب یہ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 5ویں سٹیپ پر آ کر لوگوں کو آٹونومس کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی 99 صفات پر یقین کے ساتھ کرتے ہیں, اور آپ کی بےزتی نہیں ہوتی, آپ ایگو محسوس نہیں کرتے. جب لوگ آ کے آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر وہ جو آپ کا شاگرد ہے نا وہ تو آپ سے اچھا یعنی فزیشین ہے, تو آپ فخر سے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے میں نے یہ بات میرے کانوں نے سنی. بڑے کہیں بڑا یہ میری برائیاں کرتا ہوگا, یہ کرتا ہوگا. جب تک آپ اس کو آٹونومس نہیں کریں گے, اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کریں گے, الگ سے لیڈر نہیں بنائیں گے, اب وہ آگے 5 اپنے شروع کرے گا, وہ صدقہ جاریہ آگے شروع کرے گا, آگے وہ آگے 5 اگلے صدقہ جاریہ شروع کریں گے. تو یہ ہے ٹوٹل کانسیپٹ آف لیڈرشپ. تو میں بریف سے آپ کو بتا سکا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تھینک یو ویری مچ.